فَأَتَمَّهُنَّ، تو یہاں جو ہے ہم فَأَتَمَّهُنَّ میں وقف کس طرح کریں گے، تو آئیے مل کر ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ اکثر بہن بھائی یہاں پہ وقف کرنے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ایک میں نئے رول کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123، اور وہ رول کیا ہیں اور ہم نے کس طرح اپلائی کرنے ہیں، تو میں آپ کو مثال کے ساتھ بتاؤں گی کہ ہم نے کس طرح اس لفظ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے حروف قلقلہ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ لفظ میں کس طرح آتے ہیں۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو یہاں پہلا لفظ واو ہے، تو ہم جوڑ سے شروع کریں گے اور تجوید کا رول ساتھ ساتھ لگاتے رہیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آتی ہے، الف کے اوپر جب بھی کوئی حرکت آئے گی تو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی بات آپ نے سمجھنی ہے۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، زال کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ زال کو کس کے ساتھ ملا رہے ہیں ہم؟ با جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ با ساکن ہے، کیونکہ جب لفظ کوئی ساکن ہوتا ہے تو وہ خود حرکت نہیں کرتا، وہ بالکل سٹک ہوتا ہے۔ وہ حرکت کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے پہلے الفاظ جو حرکت والا ہوگا، اس سے پچھلا الفاظ جو حرکت والا ہوگا۔ اب الف ہے لیکن الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس لیے با جو ہے الف سے سپورٹ نہیں لے سکتا۔ وہ کیا کرے گا پھر؟ اس سے پچھلے الفاظ کو دیکھے گا تو زال ہے، زال کے جو ہے اس سے وہ سپورٹ لے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ با کو ملا کے زال کے ساتھ۔ زال زیر با زب، ای زب، ای زب، تو یہ حروف قلقلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ با جب ساکن ہوگی تو یہ حروف قلقلہ بن جائے گی۔ تو حروف قلقلہ کتنے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو جب بھی حروف قلقلہ قرآن پاک میں آئیں گے تو آپ نے کس طرح پڑھنا ہوگا ان کو، یعنی کہ آواز مخرج سے نکل کر لوٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھنا، دال زیر با زب، زب یوں پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تا زبر تا، تا کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھا جاتا ہے تا۔ لام کے اوپر یہ چھوٹے سا جو الف ہے یہ کھڑا زبر ہے، اور یہ جو مد ہے یہ کون سی مد ہے؟ تو قرآن پاک میں دو مد ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی مد ہیں قرآن پاک میں؟ دو مد ہیں قرآن پاک میں۔ تو قرآن پاک میں دو مد ہیں، مد متصل، مد منفصل۔ تو کیا ہے وہ، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ مد متصل ہے اور یہ مد منفصل ہے؟ تو اس مد کے بعد حمزہ اسی کلمے کے اندر ہوگا تو وہ مد متصل ہوگی، اس کو ہم 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ لیکن اگر مد کے بعد حمزہ اگلے لفظ کے اندر ہوگا، جس طرح یہاں پہ بھی ہے یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اگلے لفظ میں ہے تو یہ مد منفصل ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اور یہ مد جو ہے ایک اور جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو مد ہوتی ہے یہ مد منفصل باریک ہوتی ہے، مد متصل تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نشانی ہے اس کی۔ تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، موٹا قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 5 لفظ ہیں، لیکن یہ ہر حال میں قلقلہ نہیں ہوتے، جب بھی یہ ساکن ہوں گے تو ان پہ قلقلہ کا رول اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب بھی ان پہ جزم ہوگی تو ہم ان پہ قلقلہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ کسی اور حرکت میں ہوں گے، یعنی کہ ان پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے یا کوئی علامت آئی ہوئی ہے، تو اس حال میں ہم ان پہ قلقلہ نہیں کریں گے۔ صرف جب یہ ساکن ہوں گے 5 الفاظ تو اسی وقت رول اپلائی ہوگا قلقلہ کا، ٹھیک ہو گیا۔
تو یہاں پہ جو دوبارہ با آ رہا ہے اور با پہ ساکن بھی ہے تو یہاں بھی ہم قلقلہ کریں گے. حمزہ زیر با اب، را کے اوپر کھڑا زبر ہے 1 پوائنٹ کھینچ کے پڑھیں گے. را کھڑا زبر را، ہا کھڑی زیر ہی، یہ کھڑی زیر ہے جب لفظ کے نیچے آتی ہے تو کھڑی زیر پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. میم زبر ما، ابراہیم، را زبر با رب. تو یہاں جو ہے را جو ہے نا وہ اپنی حالتیں بدلتی ہے. جب را پہ زبر یا پیش ہوتی ہے تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، لیکن اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہم را کو با سے جوائنٹ کریں گے. را زبر با رب، با پیش بو، ہا الٹا پیش ہو. تو یہاں دیکھیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. ٹھیک ہے. یہ تینوں ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ربہ بکلمات، تو یہ کاف جو ہے باریک پڑھا جائے گا. یہاں پہ میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آگے تنوین آ گئی. جب تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی لفظ آئے گا تو تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تا دو زیر تین، اس طرح پڑھیں گے ہم. بکلمات، فا زبر فا، حمزہ زبر آ، فا آ، تا زبر میم تم. تا کو میم مشدد سے ملائیں گے اور آپ کو جس طرح میں نے بتایا ہے، اور جس کو نہیں پتا تو اس کے لیے ہے کہ جب بھی میم مشدد ہوگی، یہ 3 دندوں والی آئے گی، میم مشدد یا نون مشدد دونوں ایک ساتھ آ گئے ہیں. جب بھی نون پہ تشدید ہوگی یا میم پہ تشدید ہوگی تو ہم کس طرح پڑھیں گے؟ دونوں کو غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو پڑھتے ہیں یہاں پہ تا زبر میم تم، میم زبر ما، ہا پیش نون ہن، نون زبر نا، فا اتم ہن. تو اب یہاں پہ ہم نے وقف مطلق کرنا ہے، یہاں ہم نے ٹھہرنا ہے. تو ہم کس طرح کریں گے؟ یہاں زبر ختم ہو جائے گی تو یہ والا جو ہے جو ہے نا تھوڑا مشکل ہے وقف کرنا. یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کس طرح وقف کرنا ہے. تو ابھی میں کروں گی وقف، آپ نے دیکھنا ہے، پھر اسی طرح وقف ہوگا. ٹھیک ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، نون کا جو زبر ہے ختم ہو جائے گا لیکن غنہ کر کے آواز نون کی جاری رہے گی. ٹھیک ہے. فَأَتَمَّهُنَّ، اس طرح ہم کریں گے یہاں پہ غنہ. تو مکمل پڑھتے ہیں یہاں سے یہاں تک. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. قاف الف زبر قا، 2 نقطوں والا قاف ہمیشہ موٹا پڑا جائے گا. لام زبر لا، قال انی، حمزہ زیر نون، ان، نون مشدد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا مد ہے. یہاں ہم نے یا کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. انی، قال انی، جاعلک للناس اماما. جیم الف زبر جا، الف سے پہلے زبر ہے، الف سے پہلے جب بھی زبر ہوگا الف مد ہے. یہاں ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. جیم الف زبر جا، عین زیر عی، عین کو نکال کے پڑھیں گے. لام پیش لو، کاف زبر کا، کاف باریک پڑھیں گے. یہ والا کاف باریک ہوتا ہے اور یہ 2 نقطوں والا کاف موٹا ہوتا ہے. جاعلک، لام زینن لن، اس لام کی زیر کو ڈائریکٹ ہم کس سے ملائیں گے؟ نون مشدد سے ملائیں گے، درمیان والی لام کو نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. لام زینن لن، اور نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. نون الف زبر نا، لن نا. الف کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، تو یہاں ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. للناس،
سین زیر سی للناس اماما قال ومن ذریتی. نون ساکت کے بعد زال حروف اخفا میں سے ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں ادغام کا قاعدہ لگے گا. ومن زال پیش را زر، زال کو را مشدد سے ملائیں گے، پھر را کی زیر کو یا مشدد سے ملا کے پڑھیں گے. را زیر یا ری، یا زبر یا، تا زیر یا تی. وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. قاف کو موٹا پڑھیں گے، الف کو کھینچ کے پڑھیں گے، ایک الف کے برابر، الف مد ہے. قال لا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، یہاں بھی ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ینالو، تو یہاں بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، یہ بھی الف مد ہے. عین زبرہا دال زیر زوا دز، دز، زوا کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے اور زوا کو موٹا بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. دز الظالمین. میم زیر یا می، یا ساکن پہلے الفاظ پہ زیر یا مد ہے، اس لیے ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. نون بے زبر ہے، تو آیت مکمل ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، نون کی زبر ختم ہو جائے گی یہاں پہ، ٹھیک ہے. نون کو ساکن پڑھا جائے گا. تو کس طرح پڑھیں گے، قال لا ينال عهد الظالمین. آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا. اگر آپ کو سمجھ آیا ہے آج کا پڑھنا تو آپ جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اور مزید ویڈیو آپ دیکھ سکیں. لائک بھی لازمی کریں اور اپنی قیمتی آراء سے بھی مجھے ضرور بتایا کریں، اپنی جو ہے کمنٹ میں بھی اپنی رائے ضرور دیا کریں، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.